عبداللہ کا سونا۔ ریگستان میں بسے نخلستان نامک استھان پر ایک آدمی اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس آدمی نے ایک تاڑ کے پیڑ کی کھوکھل میں سونے کا بہت بڑا خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر اسے سونے کے خزانے کی جانکاری دی۔ اس نے عبداللہ کو یہ بھی بتایا کہ اتنے سارے تاڑ کے پیڑوں میں سے اس پیڑ کو وہ کیسے پہچانے جس میں سونا رکھا ہوا ہے۔ جب عبداللہ کے ابا کی موت ہو گئی تو ایک دن وہ خزانے والا پیڑ کھوجنے گیا، پر اسے وہ پیڑ کہیں نہیں ملا۔ وہ نراش ہو کر واپس آ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اس پیڑ کے بارے میں تو کیول اس کے ابا ہی بتا سکتے تھے۔ عبداللہ کے پاس ایک گدھا تھا، وہ بہت ہی سمجھدار تھا۔ اب عبداللہ کے ابا اسے اس خزانے کے بارے میں بتا رہے تھے تو وہ بھی وہیں تھا۔ اس نے بھی سب سنا تھا۔ وہ جان رہا تھا کہ عبداللہ مورخوں کا سا کام کر رہا ہے۔ وہ دن کی روشنی میں خزانہ کھوج رہا تھا۔ اگر ڈاکو اسے خزانے کے ساتھ دیکھ لیتے تو سب کچھ لوٹ کر لے جاتے۔ گدھے نے کہا، عبداللہ گھر چلو۔ عبداللہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا گدھا کوئی سامانیہ نہیں بلکہ خاص ہے۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا پر اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس کا گدھا ہی اس سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اٹھا اور حیران ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ عبداللہ نے گدھے سے پوچھا، کیا ابھی تم کچھ کہہ رہے تھے؟ تم نے ایسا کیسے کیا؟ میرا نام بصیر ہے، میں ایک جادوگر تھا۔ میں نے ایک بار جب ایک جادوگرنی کی بات نہیں مانی تو اس نے مجھے گدھا بنا دیا۔ گدھے نے اپنی رام کہانی عبداللہ کو سنائی۔ کیا تم سونا کھوجنے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ عبداللہ نے پوچھا۔ ہاں، میں ایسا کر سکتا ہوں کیونکہ میں ابھی بھی جادو کر سکتا ہوں، گدھے کا جواب تھا۔ اسی رات عبداللہ اور اس کا گدھا نخلستان میں واپس آ گئے۔ بصیر نے سارے پیڑ دیکھے۔ پھر اس نے عبداللہ سے کہا کہ وہ ایک لال پتھر لے اور بتائے گئے پیڑ کے نیچے رکھ دے۔ عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد بصیر نے اس تنے کو اپنے ناک سے رگڑا اور من ہی من کچھ بدبدایا۔ وہ تنا بیچ میں سے کھل گیا اور اس کھجور میں عبداللہ کو اپنا سونے سے بھرا برتن دکھائی دیا۔ اس نے اسے نکالا اور بصیر کی پیٹھ پر پڑے بورے میں پلٹ دیا۔ وہ دونوں گھر واپس آ گئے۔ لوگوں کو دھیرے دھیرے یہ پتہ چل گیا کہ عبداللہ کے پاس کہیں سے بہت سارا پیسہ آ گیا ہے۔ اس نے اپنا گھر نیا بنوا لیا۔ اس نے اچھے کپڑے پہننے لگا۔ اس کے گھر میں روز دعوتیں ہونے لگیں۔ اس نے اپنا سامان بیچنے کے لیے بازار میں ایک بڑی سی دکان بھی کھول لی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کے پڑوسی اس سے جلنے لگے تھے۔ ایک دن تو نقاب پوش اس کے گھر چوری کرنے گھسے۔ بصیر نے انہیں دیکھ لیا اور زور زور سے رینگنے لگا۔ انہوں نے تو سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک گدھا بھی انہیں پکڑوا سکتا ہے۔ عبداللہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ وہاں سے بھاگ گئے۔
اس کے بعد دوبارہ ایک بار ایسا ہی ہوا۔ تب عبداللہ نے طے کر لیا کہ وہ کسی دوسری جگہ رہنے چلا جائے گا۔ وہ اپنے ساتھ بشیر کو بھی لیتا گیا۔ اس نے بشیر سے کہا، بشیر، میرے لیے تو تم ہی کھرا سونا ہو۔ ہم دونوں کے لائق میں بہت سا پیسہ کما سکتا ہوں، پر مجھے تمہارے جیسا دوست کبھی نہیں ملے گا۔ دھنیہ واد۔